بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورہ بقرہ کی 47 نمبر آیت کریمہ سے آج ہم تفسیر کے درس کا آغاز کریں گے۔ پچھلے ہفتے آخری مجلس میں ہم نے جن آیات کی تفسیر بیان کی تھی ان میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو خطاب فرمایا اور انہیں نعمتیں یاد دلائیں اور ان کا وعدہ یاد دلایا، عہد یاد دلایا، اور اس کے حوالے سے چند اہم نکتے بیان کیے گئے کہ اس کام کو کرو اور اس کام سے رکو۔ اگلی آیات میں جہاں سے آج انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کریں گے، دوبارہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور پھر کس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت سے انہیں نوازا، ان تمام کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان سزاؤں کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں دیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی ہے تمام عالمین پہ، جہانوں پہ۔ تو یہ پہلی نعمت اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یاد دلا دی، اور اگلی آیات میں بھی اللہ رب العزت بے شمار نعمتیں بنی اسرائیل کو یاد دلائیں گے۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا: یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت بخشی ہے، تمہیں سب سے بہتر قوم بنایا ہے۔ ان کے زمانے میں، یعنی بنو اسرائیل کے زمانے میں سب سے بہترین قوم کون سی تھی؟ بنو اسرائیل۔ اور بھی قومیں تھیں لیکن بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ افضل قرار دیا، اس اعزاز سے انہیں نوازا۔ اب آج کے دور میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنو اسرائیل افضل قوم ہے تمام عالمین پہ، یعنی تمام انسانوں میں سب سے بہترین قوم بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو بنی اسرائیل کی یہ فضیلت بیان کر رہی ہے، یہ تب تک تھی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں نہیں آ گئی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز مل گیا، بنو اسرائیل سے لے کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، خیر والی امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، تم اچھائی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو، اس بنیاد پہ تمہیں خیر والی امت بنایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے سب سے بہترین لوگ کون سے تھے؟ افضل امت کون سی تھی؟ قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ اعزاز حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ اعزاز ملا، کس بنیاد پہ؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، انسانوں میں سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ خیر الناس، تمام انسانوں میں سب سے بہترین خیر والے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ان کو ملیں گے، اگلی نسل تابعین۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے ان سے آگے ملیں گے، تابعین کے بعد والے دور۔ تو یہ وہ زمانے ہیں جو سب سے بہترین زمانے ہیں، اور سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ، اور پوری امت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام امتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین خیر والی افضل ترین امت ہے۔ لیکن یہ اعزاز امت محمدیہ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ اور وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد کروایا کہ تمہیں ہم نے فضیلت بخشی تھی تمام جہانوں پہ، تمام عالمین، تمام انسانوں پہ۔ واتقوا، اور تم ڈر جاؤ، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کے، کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گی۔ کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، دنیا میں اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے باز رہو، اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان سے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی ان لوگوں سے جو اس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اسی طرح نہ ہی ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا کہ کوئی چیز دے کے اپنی جان چھڑا لیں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کوئی بھی انسان جب کسی گرفت میں آتا ہے، پکڑ میں آتا ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے 3 طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ نمبر 1، یا وہ کسی کی سفارش کروا کے اپنے آپ کو چھڑا لے گا۔ نمبر 2، یا وہ کوئی پیسے وغیرہ دے کے، کوئی بدلہ دے کے، کوئی چیز دے کے اپنی جان بچا لے گا۔ اور نمبر 3، یا اس کے کچھ لوگ ایسے ہوں، ہمدرد ساتھی ایسے ہوں جو حملہ کر کے
اسے وہاں سے نکال لیں، اسے بچا لیں۔ اللہ رب العزت نے تینوں صورتوں کی نفی کر دی کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، شیئا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کوئی سفارش ہوگی جس سے تم چھٹ سکو گے، ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی فدیہ دے کے جان بچا سکتے ہو، ولا هم ينصرون، اور جو پکڑے جائیں گے ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سفارش کا تعلق نفع کے حصول کے ساتھ ہے، سفارش کروائی جاتی ہے تاکہ کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی بندہ سفارش کے ذریعے اس دن فائدہ نہیں لے سکے گا، نفع نہیں لے سکے گا۔ تو شفاعت کا تعلق حصول نفع کے ساتھ ہے۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کسی سے، اور فدیہ یعنی عدل کا تعلق جو ہے کسی چیز کے لینے کا تعلق جو ہے وہ نقصان سے بچنے کے ساتھ ہے، یعنی پیسے تب دیے جاتے ہیں جب کسی نقصان سے بچنا ہو۔ جیسے دنیا کے اندر اگر ہمیں خدشہ ہو، ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے کوئی اور انسان، کوئی بڑا انسان، تو لوگ پیسے دے کے اپنے آپ کو محفوظ کرواتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے دے کے اپنی جان بچائی جاتی ہے۔ کوئی کسی علاقے کے اندر کوئی ظالم آدمی ہو جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، تو ٹیکس کیوں دیتے ہیں لوگ اس سے، زبردستی کیوں لیتا ہے؟ تو وہ پیسے لیتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں دنیا میں موجود ہیں۔ قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہوگا، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ مدد کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دن کی طرف اشارہ فرمایا کہ ڈر جاؤ، اس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ اور دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں اسی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، جیسے کہ ایک آیت کریمہ میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے فرار ہوگا، بھاگے گا، یعنی دنیا میں سگا بھائی ہے، اور قیامت کے دن ایک بھائی دوسرے سے بھاگے گا، فرار ہوگا کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، کوئی کسی کی مدد کرے گا نہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی پکارے گا، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا، فرار ہوگا۔ دور سے دیکھے گا ایک آدمی اپنے بھائی کو تو فرار ہوگا کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، حتیٰ کہ اپنی ماں سے بھاگے گا، فرار ہوگا، وابیہ اپنے باپ سے فرار ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی صاحبہ یعنی اپنی بیوی سے بھی فرار ہوگا، بیوی کو بھی چھوڑ دے گا، وبنی، اور اپنی اولاد، اپنے بچوں سے فرار ہوگا۔ اس دن سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرایا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کریمہ میں قیامت کے دن سے ڈرایا، اس دن کا ذکر کیا، اس کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، اس دن انسان کی کمزوریوں کا ذکر کیا، اس سے یہ بڑا عظیم فائدہ ملتا ہے کہ جب انسان قیامت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے حساب دینا ہے، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کو جواب دہ ہونا ہے، ان باتوں کو جب کوئی بھول جاتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم قیامت کے بارے میں بار بار پڑھتے رہیں،
تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، ہم نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچتے رہیں۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کی یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم شکر ادا کرو گے اور تکبر اور غرور سے بچو گے کہ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اس کی دین ہے، لہٰذا اسی کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کو اپنی طرف، اپنی محنت کی طرف منسوب نہیں کرنا، اپنی ذہانت کی طرف منسوب نہیں کرنا کہ میں نے محنت کی ہے تو مجھے ملا ہے، میں اتنا ذہین ہوں تو مجھے یہ سب ملا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے۔ جب یہ بندہ بار بار اعتراف کرے گا کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اور پھر جو ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ڈرا دیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن تمہیں حساب دینا پڑے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی پیسے لگا کے اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی ناشکری نہ کرو۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید ایک اور نعمت گنوائی بنی اسرائیل کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں چکھا رہا تھا، دے رہا تھا، سوء العذاب، بدترین عذاب، جو تمہیں بدترین عذاب چکھا رہا تھا، یذبحون ابناءکم، اور وہ عذاب کیسا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ بڑے پیمانے پہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عظیم آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمت یاد کروائی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دلائی آل فرعون سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جب یہ سورہ مبارکہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس وقت کن لوگوں کو خطاب کیا گیا کہ ہم نے تمہیں نجات دلائی؟ تو یہ آیت کریمہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں بنی اسرائیل کون سے تھے؟ مدینہ کے یہود۔ اگرچہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مراد خالی یہودی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام گروہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، وہ سب بنی اسرائیل میں ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں یا غیر یہود یعنی نصارہ ہیں، تو وہ بھی بنی اسرائیل میں شامل ہیں۔ لیکن مدینہ میں بنی اسرائیل کے کون سے لوگ تھے؟ یہود تھے، اور یہ آیت کریمہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو خطاب کن کو کیا جا رہا ہے؟ یہود کو۔ اب جو یہود مدینہ میں تھے، کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی آل فرعون سے؟ تو جواب یہ ہے نہیں، ان کو تو نہیں دی تھی نجات، تو ان کے آباء و اجداد بزرگوں کو دی تھی بہت عرصہ زمانہ پہلے۔ ان کو اس لیے خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بزرگوں کو فرعون سے نجات دی، وہ بچے تو ان کے نسل سے تم دنیا میں آئے ہو۔ اگر وہ نہ بچتے، فرعون نے سب کو قتل کر دیتا، وہ تو ذبح کر رہا تھا تمہارے بڑوں کو، تو تمہارا بھی آج دنیا میں کوئی وجود ہی نہ ہوتا، نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بزرگوں کو نجات دی فرعون کے عذاب سے،
اور اسی نسل سے تم دنیا میں آئے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں فرعون اور آل فرعون سے آزاد کروایا تھا، نجات دلائی تھی۔ تو مدینہ کے یہود کو یہ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت یاد دلائی جو ان کے بزرگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا نجات والا، اور انہی کی نسل سے یہ لوگ تشریف لائے تھے، یا انہی کی نسل سے یہ لوگ آئے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تمہیں نجات دلائی من آل فرعون، آل فرعون سے۔ فرعون کون ہے اور آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، یہ نام نہیں ہے، فرعون کسی شخص کا ایک نام نہیں، حقیقی نام کوئی اور تھا۔ تو جو بھی بندہ مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کا نام یا ٹائٹل کیا دیا جاتا تھا؟ فرعون۔ جیسے ایران فارس اسے کہا جاتا تھا، اس کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، تو یہ کسرا نام نہیں تھا۔ اسی طرح روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا، قیصر روم، تو قیصر بھی خالی نام نہیں تھا بلکہ ایک ٹائٹل تھا، جو بھی روم کا بادشاہ بنے گا اس کو قیصر کا نام دیا جاتا تھا۔ یا اسی طرح جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو نام دیا جاتا تھا تبع، تبع یمن کے بادشاہ کو نام دیا جاتا تھا۔ تو یہاں فرعون ٹائٹل ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا اسے بھی فرعون کہا گیا، اور اسی لیے بعض اوقات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے فرعون کو فرعون موسیٰ کہا جاتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا فرعون، یعنی اس سے پہلے جو بادشاہ گزرے تھے وہ بھی فرعون تھے۔ لیکن یہ جو قرآن پاک میں فرعون کا ذکر آیا ہے یہ کون سا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا، اور یہ تمام فراعنہ میں سب سے زیادہ تکبر کرنے والا جابر قسم کا انسان تھا، سب سے زیادہ ظالم انسان تھا، جس نے یہ کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، الاعلی سب سے زیادہ بڑا رب ہوں، بلندیوں والا رب۔ اس نے خود ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ سب سے زیادہ متکبر اور ظالم آدمی تھا۔ اب اس نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھائے، اور یہاں خالی فرعون کا ذکر نہیں آ رہا، آل فرعون کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب ہم نے تمہیں نجات دلائی، کس سے؟ آل فرعون سے، فرعون کی آل سے۔ اور یہاں آل سے مراد اس کی اولاد نہیں بلکہ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس کی قوم کے لوگ۔ تو آل فرعون سے مراد اس کی قوم کے لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو لفظ آل اتباع کے لیے بھی آتا ہے، پیچھے چلنے والوں کے لیے بھی آتا ہے۔ تو فرعون اور اس کی قوم ظلم کرتی تھی، جبر کرتی تھی بنی اسرائیل پہ۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور وہ ظلم کون سا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم، یسومونکم وہ چکاتے تھے، دیتے تھے، عذاب دیتے تھے، یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب خالی عذاب نہیں، خالی تکلیف اور پریشانی اور مشقت نہیں، بلکہ سوء بدترین عذاب، ذلت آمیز عذاب دیتے تھے۔ اور اس کی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ایک طرف تمہارے ابناء، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے، یذبحون بری طریقے سے ذبح کرتے تھے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور دوسری طرف تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب آپ یہ ذرا منظر سامنے لائیں، اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا ہے
کہ ایک قوم کے سارے بیٹوں کو مار دیا جائے اور دوسری طرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو جائیں اور بڑی ہوتی رہیں، یقیناً کیا ہوگا کہ وہ بھی پھر محفوظ نہیں رہیں گی، ان کی عصمت، ان کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ ایک قوم جس کی بیٹیاں ہو اور بیٹے ہو ہی نہ، تو یقیناً ان کی عورتیں بھی باعزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو ایک طرف بنی اسرائیل کے لڑکوں کا بڑے پیمانے پہ برے طریقے سے قتل، اور دوسری طرف ان کی عورتوں کو چھوڑتے جانا۔ اب وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ کیا اسے قتل کرنے کا شوق تھا؟ کیا اسے کوئی لذت آتی تھی، مزہ آتا تھا؟ اس کا کیا فائدہ تھا آخر اس کو؟ فرعون کیوں ان کو بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا؟ اس کے بارے میں جو مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے کوئی آگ نکل کے آئی ہے اور اس کی سلطنت کو، اس کی بادشاہت کو ختم کر رہی ہے۔ اس نے بڑے بڑے نجومیوں کو، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو دانشور تھے انہیں دربار میں بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ آئے گا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ تو اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ؟ تو کسی نے کہا کہ ابھی وہ آیا نہیں، آئے گا، پیدا ہوگا، نیا مولود ہوگا، جو موجود ہے ان میں سے نہیں ہے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو، لڑکا، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ برے طریقے سے وہ بچوں کا ذبح کرنے لگے، قتل کرنے لگے، کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے قتل کر دیا جاتا۔ جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اب جب لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا، لڑکے قتل ہوتے رہے، دوسری طرف لڑکیاں بچتی رہیں، تو بنی اسرائیل جو تھے اصل میں یہ نوکری کرتے تھے آل فرعون کی، ان کی خدمت کرنے والے تھے، ان کے کام کاج کرنے والے تھے۔ تو آل فرعون کے پاس آئے، فرعون کے لوگ، اس کی قوم کے لوگ، اور آگے شکوہ کرنے لگے کہ بنی اسرائیل کے لڑکے تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری خدمت کرنے والے ہی نہیں رہیں گے، ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ جو غلامی یہ ہماری کر رہے تھے، سارے کام ہمارے یہ کرتے تھے، اب کون کرے گا؟ لڑکے تو ہم مارتے جا رہے ہیں۔ ایک نئی پریشانی آ گئی، اب وہ پھنس گیا درمیان میں۔ اگر چھوڑتا ہے سب کو تو اس کو ڈر پیدا ہو گیا کہ ایک لڑکا ایسا آنا ہے جس نے میری بادشاہت ختم کر دینی ہے، اور اگر سب کو مارتا ہے تو ہماری خدمت کے لیے کوئی باقی نہیں بچ رہا۔ ظاہر ہے لڑکیاں باقی رہ رہی ہیں، لڑکے بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جو لڑکیاں کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، نیا حکم اس نے جاری کیا کہ 1 سال لڑکے زندہ رکھے جائیں اور 1 سال مار دیے جائیں۔ اور اللہ رب العزت بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اس نے اپنا مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی، مکر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی سال پیدا کیا جس سال وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ رب العزت کی کتنی زبردست تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر پہنچا دیا، اور فرعون نے خود موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، اسی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ جس بچے سے بچنے کے لیے تو اتنے لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، تو ہی اسے پالے گا اور وہ بڑا ہو کے تیری بادشاہت کو ختم کرے گا، بنی اسرائیل کو آزاد کروائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا۔ اس واقعے کی کوئی مضبوط سند نہیں ہے، اور ایک اور تفسیر بھی موجود ہے اس کی، اور دوسری روایت، دوسرے قول کے مطابق وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو اس لیے قتل کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تو بڑھتی
تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے اسے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کی تعداد ہم سے بڑھ گئی تو یہ ہماری حکومت ختم نہ کر دیں، ہمارے اوپر قابض نہ ہو جائیں، تو اس ڈر سے اس نے ان کی نسل کشی شروع کر دی، ان کے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا، تعداد بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر۔ اور آج بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے، اگر کسی ایسی جگہ جہاں کفار کی حکومت ہے تو ان حکومتوں کو بڑی پریشانی ہونے لگ جاتی ہے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کئی جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے، کئی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور حکومت کفار کے ہاتھ میں ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں کہ ان کا قتل کیا جائے، سریعام قتل کیا جائے، اور قتل و غارت آج بھی اس سوچ کو لے کے کفار کرتے ہیں بعض جگہوں پہ۔ تو دوسرے قول کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق، تعداد کے اضافے کو خطرہ سمجھتے ہوئے فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر آگے چل کے جب لڑکے کم ہو گئے تو پھر انہیں دوبارہ مسئلہ پیش آیا کہ ہمارے کام کاج کون کرے گا، تو پھر انہوں نے فیصلہ کہ 1 سال مار دیا جائے، قتل کیا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی کے گھر میں پرورش ہوئی الی آخرہ، جیسا کہ واقعہ قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا وہ عذاب، بدترین عذاب جس سے بنی اسرائیل دوچار تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ تو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، نکالا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بلا ہے، بلا آزمائش، عظیم بہت بڑی عظیم آزمائش۔ اور یہ جو اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے وفی ذالکم، یہ اشارہ ذبح کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور نجات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی لفظ بلا، بلاء من ربکم، بلا لفظ جو ہے اس کا معنی ابتلا، اور ابتلا اللہ رب العزت کسی کو اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو نعمت دے کے بھی آزما سکتا ہے اور تکلیف اور پریشانی دے کے بھی آزما سکتا ہے۔ اب یہاں جو آزمائش کا ذکر کیا جا رہا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تو یہاں بلا کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ بعض علماء نے کہا نجات کی طرف، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی آل فرعون سے، تو بنی اسرائیل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ نجات دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے کہ اب تم یہ نعمت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا قول کیا ہے کہ یہاں بلا کا اشارہ ذبح کرنے کی طرف ہے، جو فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، انہیں تکلیف دیتا تھا، عذاب دے رہا تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، مشکل آزمائش تھی، تکلیف تھی، کہ جو تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا، اور وہ کیا تھی کہ آل فرعون سے نجات عطا کی۔ فرعون سے نجات کیسے عطا کی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے راتوں رات لے کر بنی اسرائیل کو نکل پڑے، بنی اسرائیل کو لے کے نکل پڑے، اور جب فرعون کو پتہ چلا تو اس کا لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے، بنی اسرائیل آگے آگے اور پیچھے فرعون اور اس کی قوم، اس کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تو آگے کیا آ گیا؟ پانی آ گیا، دریا آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو باتیں کرنے لگے، جس کی تفصیل اور کئی آیات میں، احادیث میں بیان کی گئی ہے۔
تو تب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا پانی پہ مارنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر سے راستے بنا دیے، جن راستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل گزر گئے۔ اور جب فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں پہ چڑھا، ان راستوں پہ پہنچا، تو اللہ کے حکم سے وہ راستے ختم ہو گئے اور وہ دوبارہ پانی بن گئے، اور اسی پانی میں دریا میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کے مار دیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی قوم کو نجات دی، اور اگلی آیت کریمہ میں پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو۔ کیسے پھاڑ دیا کہ پانی ایک طرف ہو گیا اور درمیان سے کئی راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے پار چلے گئے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، سمندر کو ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا اور تمہیں نجات عطا کی۔ پیچھے فرعون سے بھی بچ گئے اور پانی میں غرق ہونے سے بھی بچ گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے اندر غرق کر کے تباہ کر دیا، اسی پانی میں غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نجات دلانے کے سلسلے میں بھی اس نعمت کا بھی ذکر کیا، اسے بھی یاد کروایا کہ جب تم آگے تمہارے پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، بری طرح تم پھنس چکے تھے، تو اللہ رب العزت تھا جس نے تمہیں وہاں سے نجات عطا فرمائی اور تمہارے لیے سمندر کے اندر راستے نکال دیے، تم بچ گئے، اور اسی پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم اپنے دشمن کو دیکھتے رہ گئے، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہوا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پانی سے بھی بچ گئے، پار ہو گئے، فرعون اور اس کی آل غرق ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے ایک صحرا میں پہنچے، صحرائے سینا میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ادھر ٹھہرایا، اور خود کوہ طور پہ 40 دن کے لیے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کی طرف چلے گئے، چند لوگوں کو ساتھ لے گئے، اکثریت صحرائے سینا میں رہ گئی، اور کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کی طرف گئے۔ تو اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور پھر جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، یعنی ہم نے یہ 40 راتوں کا وقت طے کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ تم نے پیچھے سے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری اور اطاعت کرتے، اس کی خالص عبادت کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی تھوڑا دور ہی گئے تھے کہ ان کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور کیسے بنا لیا اس کی تفصیل بھی بے شمار مقامات پہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا تفصیلی واقعہ موجود ہے، یہاں صرف اشارہ کیا ہے اہم نعمتوں کی طرف، کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے، 40 لیلۃ 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے،
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے جب بچڑے کو اپنا معبود بنایا تو تم ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، تم نے یہ ظلم کیا۔ اب سب سے پہلی ایک اہم مفید بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون یا آل فرعون سے نجات دی، اور پھر اس کے بعد وہ صحرائے سینا تک پہنچے، تو یہ نجات والا دن کون سا تھا؟ اور اس کے بارے میں صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور ہم سب اس کو یاد کر کے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمارے اوپر زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اس لیے کہ بعض صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ تو تشبیہ ہو رہی ہے، ایک ہی دن دونوں عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ 9 محرم کا روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، اور 10 محرم کا روزہ اس کے ساتھ تاکہ شکر ادا کیا جا سکے۔ کون سا شکر؟ کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی۔ تو کون سی تاریخ تھی؟ 10 محرم۔ اور اس کے بعد پھر صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آئے، اور 10 راتوں کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، ان لوگوں کو بنی اسرائیل کو وہاں چھوڑ کر، اور کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا ذکر کیا ہے، 40 لیلۃً۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 40 دنوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے، تو کیا دن اس میں شامل نہیں تھے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں کے لیے گئے اور دن کے اندر رات آ جاتی ہے، تو رات کا کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ اصل قاعدہ یہ ہے عربوں کے ہاں مہینے میں جو دنوں کی پہچان ہے وہ راتوں کو سامنے رکھ کے ہوتی ہے، دن کو سامنے رکھ کے نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن روزانہ ایک جیسا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، پھر دوبارہ ویسا ہی سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، پھر تیسرے دن ویسا ہی سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ لیکن رات کے اوپر آپ غور کریں تو مہینے میں روزانہ جب رات کو چاند نکلتا ہے تو چاند ایک جیسا نہیں ہوتا، چاند درمیان میں 14ویں کا چاند پورا ہوتا ہے، شروع میں کم ہوتا ہے، پھر آخر میں کم ہوتا ہے۔ تو چاند کو دیکھ کے دنوں کا حساب لگایا جا سکتا ہے، دنوں کی تعداد پتہ چل جاتی ہے کہ چاند آج پورا ہے، درمیانہ مہینہ چل رہا ہے، مہینے کا درمیانہ حصہ چل رہا ہے، شروع والا حصہ چل رہا ہے، آخری حصہ چل رہا ہے، یہ چاند کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو روزانہ جو رات ہوتی ہے پچھلی رات سے چاند کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے چاند کو سامنے رکھ کے مہینے کے دن گنے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لیلن کا ذکر کیا، رات کا ذکر کیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃً، 40 راتوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان راتوں کی تعداد بیان کی گئی ہے، اور رات کو سامنے رکھ کے تعداد معلوم ہوتی ہے، اور اس میں دن شامل ہو ہی جاتا ہے۔ جب راتیں معلوم ہو جائے تو دن بھی آ جاتا ہے، لیکن خالی دن جو ہوتا ہے رات کے بنا اس کی تعداد معلوم نہیں ہو سکتی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ
لعلکم تشکرون۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے عفونا عنکم تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ کہ جب تم نے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے، اور لمبا واقعہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حرکت پہ معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو گنوایا ہے، یاد دلایا ہے کہ تم نے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ جس رب نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی، تم نے ایک بچڑے کو اس کے علاوہ معبود بنا لیا، اس رب کی خالص عبادت کرنے کے بجائے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے باوجود بھی معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، کیوں؟ تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اب یہاں لفظ آیا ہے عفونا عنکم، معاف کر دیا۔ معاف کیسے کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگلی آیات ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے انہیں سزا بھی دی، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا انہیں سزا بھی دی گئی، اور یہاں آ رہا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب سزا کا دینا اور معاف کرنا، کیا یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ اگر معاف کر دیا تو پھر سزا کیوں دی گئی؟ اور اگر سزا دی گئی ہے تو پھر معافی کیسی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معافی کے لیے عربی میں، قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں دو لفظ ایسے ہیں جو اکثر ہم بولتے ہیں۔ ایک ہے عفو، جیسے کہتے ہیں نا اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور یہی وہ دعا ہے جو آخری رمضان کے عشرے میں یا خاص کر کے لیلۃ القدر کے حوالے سے مانگنا سنت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ اب اس میں جو لفظ ہے اللہم انک عفو، عفو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، العفو معافی، فاعف عنی لہذا مجھے معاف فرما۔ تو یہ لفظ جو ہے العفو اسی سے نکلا ہے ثم عفونا، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا۔ کون سی معافی؟ العفو، العفو والی معافی یہاں مراد ہے۔ اور دوسرا لفظ جو آتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں جیسے رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، تو مغفرت میں بھی معافی ہے، بخشش ہے۔ فرق کیا ہے؟ العفو المغفرہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ مغفرت میں جو معافی ہے وہ بغیر سزا کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت فرماتا ہے، جسے بخش دیتا ہے، مغفرت والی معافی بغیر سزا کے ہوتی ہے، سزا دیے بغیر معاف کر دیتا ہے، اس معافی کو مغفرت کہتے ہیں۔ لیکن العفو جو یہاں جس معافی کا ذکر ہے ثم عفونا، تو العفو وہ معافی ہے کہ جو سزا کے بعد ہوتی ہے، جس میں سزا بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا جو دی اس کا بھی ذکر کیا، اور ان کو جو معافی دی ان کا بھی ذکر کیا، تو معافی اور سزا دونوں کا جمع کیا گیا، اس لیے اس معافی کو العفو کہا جاتا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، تو یہ فرق سامنے رہے کہ المغفرہ العفو دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، لیکن کون سی معافی؟ عفونا، اور اس معافی کے اندر سزا بھی دی جا سکتی ہے، یعنی یہ وہ معافی ہے کہ جو سزا کے بعد ہوتی ہے، اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سزا دی ہی نہیں، خالی ایسے ہی معاف کر دیا، سزا اور ساتھ معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، اور یہ معاف کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت تھا، تاکہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دیا، آتینا، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز عطا کی، دو چیزیں دی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى، اور ہم نے جب دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک تو کتاب کا ذکر آیا، کتاب سے مراد مفسرین کہتے ہیں تورات ہے، اور وہ کہاں ملی تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اور چند لوگوں کے ساتھ لے کے کوہ طور پہ گئے، تو کوہ طور پہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو کتابی شکل میں عطا کی، یعنی یہ کتاب عطا کی۔ والفرقان، فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرقان وہ چیز جس سے حق اور باطل میں فرق کیا جا سکے۔ اب اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد تمام معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے معجزات پیش کیے، تو ان معجزات کی وجہ سے حق اور باطل واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزے دیے؟ عصا پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ اژدہا بن گیا اور باقی سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر کے اندر راستے بن گئے۔ تو یہ جو نشانیاں تھیں، ان سے حق اور باطل میں فرق ہو گیا، تو ان نشانیوں کو یہاں فرقان کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو تورات تھی، اور فرقان یہ ساری نشانیاں کتاب کے ساتھ یہ معجزات عطا کیے، ان سے حق اور باطل میں فرق کیا جا سکتا تھا۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، ان نشانیوں کو دیکھ کے تمہیں معلوم ہو سکے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول ہیں، اور وہ حق بات کہنے والے ہیں، باطل سے دور کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کتاب دی تورات جیسی، جس کے مطابق تم زندگی گزار سکو۔ تو ان دونوں نعمتوں کا یہاں ذکر کیا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور دوسرا قول یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد کتاب ہی ہے، یعنی تورات کو ہی یہاں فرقان کہا گیا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو وہ کتاب ہی فرقان ہے، یعنی تورات ہی فرقان ہے، جس کو پڑھ کے، جس پہ عمل کر کے حق اور باطل میں بنی اسرائیل فرق کر سکتے تھے۔ تو یہ دوسرا قول ہے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے پہلے قول کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ تو اس نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دلایا کہ ہم نے تمہارے لیے کتاب دی اور فرقان، دو نعمتیں تمہیں یہ بھی عطا کی۔ تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں۔ یہیں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اب اگلی مجلس میں آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔